گڈ گورننس کے لیے کچھ کرنا پڑے گا. اگر گڈ گورننس کا مطلب یہ ہے کہ 1972 میں آئی تھنک 1972 کا سینسس تھا, if I'm not wrong, کچھ 6.5 یا 7 کروڑ میکسیمم آبادی تھی پاکستان کی, 4 صوبے تھے. آج ہم 25 کے اوپر ہیں. تو اگر اب آپ کی آبادی 3 سے 4 گنا بڑھ گئی اور وہی 4 صوبے ہیں, we have to see is it serving good governance? But that debate has to be essentially done by the politicians, by those in power, even those who have been previously in power, and those who are responsible towards this for the people of Pakistan. But the answer lies, it has to be done as per the will of the people of Pakistan. پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے گڈ گورننس اہم, مسائل حل نہیں ہو رہے. گڈ گورننس کے لیے کچھ کرنا پڑے گا. 1972 میں پاکستان کی آبادی 7 کروڑ تھی, آج آبادی 25 کروڑ ہے. آبادی 4 گنا بڑھ گئی اور وہی 4 صوبے ہیں, تو ہمیں سوچنا پڑے گا. DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی پریس بریفنگ. کہا آبادی بڑھ گئی, چھوٹے یونٹس کا سوال بڑا اہم ہے. اس کا فیصلہ عوام نے کرنا ہے. عوامی امنگوں کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے. اچھی حکمرانی کے بغیر معاملات حل نہیں ہو سکتے. اگر اچھی حکمرانی کے لیے انتظامی ری سیٹ کی ضرورت ہے تو پھر اسے ہو جانا چاہیے. آئین کے مطابق مسائل کیسے حل کیے جا سکتے ہیں, عوام کی رائے لی جانی چاہیے. عوام گورنر سے مطمئن ہیں تو ٹھیک, مطمئن نہیں تو آئین کے مطابق فیصلہ کریں. نیشنل ایکشن پلان کے 14 نکات پر تمام جماعتوں کا اتفاق رائے تھا. نیشنل ایکشن پلان کے 13 نکات کا تعلق گڈ گورننس سے ہے. بھارت اور افغانستان کا مشترکہ ایجنڈا دہشت گردی. بھارت اور افغان طالبان کا DNA ایک. بھارت آقا اور افغان طالبان غلام ہیں. DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا کہنا ہے کہ افغان رجیم دہشت گردوں کو سپورٹ کر رہی ہے. ٹانک اور کراچی کے واقعات میں افغانستان کے دہشت گرد ملوث ہیں. افغانستان کی ڈپلومسی بھی دہشت گردی کے ارد گرد ہے. افغانستان اور بھارت کے درمیان BLA کے علاوہ اور کیا چیز مشترک ہے؟ افغان طالبان دہشت گردی بطور کاروبار کرتے ہیں. افغان طالبان رجیم کا کوئی بھی طریقہ مسلمانوں والا نہیں. یہ فتوے دے کر کسی بھی مسلمان کو قتل کر دیتے ہیں. ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. افغان طالبان رجیم کا آقا بھارتیہ جنتا پارٹی اور RSS ہے. دہشت گردوں کو ہتھیار ڈالنے ہوں گے ورنہ ہم انہیں ختم کر دیں گے. ملک دشمنوں سے بات چیت کی کوئی گنجائش نہیں. دہشت گردوں کو اب سمجھ آ گیا ہے کہ ان سے کوئی نرمی نہیں برتی جائے گی. ہم ان کو مار رہے ہیں. اس لیے اب فتنہ الخوارج, فتنہ الہندوستان اور ان کے بھارت میں بیٹھے ہینڈلرز سافٹ ٹارگٹس کو نشانہ بنا رہے ہیں. رواں سال اب تک 178 شہریوں کو شہید کیا جا چکا. انہوں نے 24 مقامات پر پلوں اور سڑکوں کو تباہ کیا. 60 مقامات پر آگ لگائی. کیا ہم ہارڈ اسٹیٹ ہیں؟ نہیں. ہارڈ اسٹیٹ وہ ہے جہاں تمام معاملات آئین و قانون کے مطابق ہوں. پاکستان ہی ہماری پہلی اور آخری پہچان ہے. ریاست ہے تو سیاست ہے, ریاست ہے تو نام ہے. آئین کا آرٹیکل 5 بالکل واضح کہتا ہے وفاداری صرف ریاست سے ہوگی. آزاد کشمیر میں حقوق کے نام پر گیم کے مقاصد سامنے آ گئے. مظاہرین ڈنڈے کے زور پر مہاجرین کی نشستیں ختم کرنا چاہتے ہیں. کشمیر میں الیکشن کا پروسیس چل رہا ہے. ریاست نے کہا آپ الیکشن لڑیں, اسمبلی میں آئیں. ان کا ایجنڈا سب کے سامنے واضح ہوتا جا رہا ہے. DGISPR کا کہنا ہے جس نے ظلم کیا اسے آئین اور قانون کے مطابق جواب دینا پڑے گا. آزاد جموں کشمیر کی پولیس کھڑی ہے. 1 لاکھ سے زائد کشمیری فوج میں ہیں. تم کون ہو جو یہ کہتے ہو فوج قابض ہے؟ یہ کس کا ایجنڈا ہے؟ پاکستان کا سب سے لاڈلا بچہ کشمیر ہے. وسائل میں سب سے زیادہ حصہ کشمیر کو ملتا ہے. کشمیر پاکستان کی شاہرگ تھا اور رہے گا. پاکستان سے آج بھی آواز اٹھتی ہے. کشمیر بنے گا پاکستان. کشمیر سے آج بھی ایک ہی آواز اٹھتی ہے. پاکستان ہمارا ہے اور ہم پاکستانی ہیں. امریکی صدر ٹرمپ کا ایران پر نئے حملوں کا حکم. وال اسٹریٹ جرنل کا دعویٰ. امریکی اخبار کے مطابق ممکنہ حملے ہفتے کے آخر میں شروع ہو سکتے ہیں. بجلی گھروں, آئل ریفائنری سمیت توانائی تنصیبات کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے. حملوں کا مقصد ایران کو مذاکرات کی میز پر لانا ہے. ایران پر حملے امریکہ اور اسرائیل مشترکہ طور پر کریں گے. پینٹاگون کا ایران پر ممکنہ حملوں پر تبصرے سے انکار. کہا صدر ٹرمپ کے فیصلے سے پہلے اہداف پر بات نہیں کریں گے. صدر کی ہدایات پر کسی بھی وقت کارروائی کے لیے تیار ہیں. ایران پر سخت حملے کریں گے. ایک وقت آئے گا وہ خود بولیں گے اب ہم مزید برداشت نہیں کر سکتے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی کابینہ اجلاس میں گفتگو. کہا امریکی حملوں میں ایران کو شدید نقصان پہنچا. ایران کی بحریہ, فضائیہ اور بری فوج کو تباہ کر دیا.
ایران کو جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرنے دیں گے. اگر ایران کے پاس جوہری ہتھیار ہوتے تو پورا مشرق وسطیٰ تباہ ہو چکا ہوتا. امریکہ صرف فتح چاہتا ہے. حماس کے غیر مسلح ہونے کا معاہدہ بڑا اقدام ہے. ایران کا حملے کی صورت میں بھرپور جواب دینے کا اعلان. ایرانی اعلیٰ عہدیدار کہتے ہیں امریکہ یا اسرائیل نے حملہ کیا تو جامع منصوبے کے تحت جواب دیں گے. ممکنہ امریکی حملوں کی رپورٹس بے بنیاد اور جنون پر مبنی ہیں. ایران کا ممکنہ رد عمل محدود نہیں ہوگا. اسرائیلی تنصیبات اور امریکی توانائی کا بنیادی ڈھانچہ بھی ہدف ہوگا. ایران اپنی سلامتی اور مفادات کے تحفظ کے لیے ہر ضروری اقدام کرے گا. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا برطانوی ہم منصب ایڈملی بینڈ سے ٹیلی فونک رابطہ. دونوں رہنماؤں میں خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال. عباس عراقچی کہتے ہیں ایران نے نیک نیتی سے سفارتی راستہ اپنایا. امریکہ نے وعدے توڑے. جارِ قوت کے ساتھ تعاون قابل قبول نہیں. خطے میں کشیدگی کی وجہ امریکی اور اسرائیلی جارحیت ہے. ایڈملی بینڈ نے یقین دہانی کروائی کہ برطانیہ جنگ کا حصہ نہیں. برطانیہ وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ برطانوی حکومت مسئلے کا سیاسی حل چاہتی ہے. ایران کی مؤثر ناکہ بندی جاری. امریکی سینٹرل کمانڈ کا کہنا ہے کہ ناکہ بندی کے دوران اب تک 30 جہازوں کا رخ موڑا گیا. 2 کو ناکارہ بنایا. انسانی امداد لے جانے والے 30 جہازوں کو اجازت دی. بحری نقل و حمل کے تحفظ اور انسانی امداد کی فراہمی یقینی بنائی جا رہی ہے. امریکہ کا F-35 لڑاکا طیارہ کیلیفورنیا کے شہر سین ڈیاگو میں گر کر تباہ. امریکی میڈیا کے مطابق پائلٹ نے پیراشوٹ کے ذریعے چھلانگ لگا کر جان بچائی. امریکی میرینز حکام نے حادثے کی تحقیقات شروع کر دیں. کامن ویلتھ گیمز میں اولمپک چیمپئن ارشد ندیم ٹائٹل کا دفاع کرنے میں ناکام. فائنل کے پہلے ہی راؤنڈ میں آگے نہ بڑھ سکے. ٹاپ 8 میں بھی کوالیفائی نہ کر سکے. ارشد ندیم جیولن تھرو کے فائنل میں 9ویں نمبر پر آ گئے. ارشد ندیم کی بہترین تھرو 77.41 میٹر رہی. پہلی تھرو ضائع ہوئی. تیسری تھرو 75.39 پھینکی. سری لنکا کے رمیش تھرنگا نے 89.75 میٹر کی تھرو کر کے گولڈ میڈل جیت لیا. بھارت کے نیرج چوپڑا سلور اور یش ویر سنگھ برونز میڈل لے اڑے. آزاد کشمیر میں الیکشن کا دوسرا مرحلہ. انتخابی مہم کا وقت ختم. انتخابی دنگل کل سجے گا. دوسرے مرحلے میں 21 حلقوں میں ووٹنگ ہوگی. مظفر آباد ڈویژن کی 9 اور مہاجرین کی 12 نشستوں پر پولنگ ہوگی. مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں کانٹے کا مقابلہ متوقع. مظفر آباد ڈویژن میں 208 مہاجرین کی نشستوں پر 143 امیدوار مد مقابل. 12 لاکھ سے زائد ووٹرز حق رائے دہی استعمال کریں گے. انتہائی حساس پولنگ اسٹیشن پر 8, حساس پر 6 اور نارمل پولنگ اسٹیشن پر 4 پولیس اہلکار فرائض سر انجام دیں گے. کشمیر الیکشنز کے دوسرے فیز کا کریڈیبلٹی کا فیصلہ پہلے مرحلہ کا انصاف سے ہوگا. الیکشن کمیشن 2 اگست سے پہلے تمام فارمل کمپلینٹس کی کھلی سماعت کرے. پولنگ اسٹیشن ریزلٹس، بیلٹ اکاؤنٹس اور الیکشن ریکارڈز عوام کے سامنے لے کر آئیں. الیکشن کمیشن کی ذمہ داری کسی سیاسی جماعت کو جتانا نہیں، کشمیر کے عوام کو ووٹ کا تحفظ کرنا ہے. ہمیں کسی کے احسان نہیں چاہیے، ہمیں اپنا حق چاہیے. ہمیں صرف صاف، شفاف اور غیر جانبدار الیکشنز چاہیے. الیکشن کمیشن 2 اگست سے پہلے دھاندلی بارے شکایات کی کھلی عدالت میں سماعت کرے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا مطالبہ. ویڈیو بیان میں کہا الیکشن کمیشن پولنگ اسٹیشنز کے نتائج، بیلٹس اور انتخابی ریکارڈ عوام کے سامنے رکھے. الیکشن کمیشن کی ذمہ داری کسی سیاسی جماعت کو جتوانا نہیں، کشمیری عوام کے ووٹ کا تحفظ کرنا ہے. ہمیں احسان نہیں، حق چاہیے. ہمیں غیر جانبدارانہ انتخابات چاہیے. کشمیر کے عوام کی مشکلات فوری ختم ہونی چاہیے. انٹرنیٹ اور بینکنگ بحال کیے جائیں. تعلیم، کاروبار اور روزگار دوبارہ معمول پر آنا چاہیے. وفاقی حکومت اور احتجاج کرنے والے دونوں مفاہمت اور سچ کمیشن کو تسلیم کریں. یہی کشمیر میں امن و انصاف کا راستہ ہے.